يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ہمیں تثلیث نہیں توحید. تثلیث عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث والا، وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے ان سے مخاطب کیا قرآن کے ذریعے سے کہ تمہارا جو عقیدہ تثلیث والا ہے وہ غلط ہے. فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو. غلو کسی چیز کو اونچا کرنا، آگے بڑھانا. فرمایا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کرو جو حق ہو، جو سچ ہو. اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو حق اور سچ ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو ابھی بھی وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور آسمانوں پر ہے. اس میں مرزائی جو ہے، قادیانی جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام قادیانی کی شکل میں واپس آ چکے. ان کا یہ عقیدہ کہ قادیانی کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اللہ پاک نے یہاں عیسائیوں سے فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو، کسی نبی کو اتنا اونچا نہ کرو کہ اس کو خدا تک پہنچا دو، خدا بنا دو. لا تغلو فی دین. ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنا غلو کرتے ہیں کہ اپنے نبی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. وہ صفات جو کہ اللہ کی ہیں وہ نبی کو نبی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. مثلا اللہ عالم الغیب ہے تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور بھی عالم الغیب. تو یہ غلو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. اللہ حاضر ناظر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور بھی حاضر ناظر ہے. تو یہ غلو ہے. عقیدے میں کیا ہے؟ غلو ہے. اللہ مختار کل ہے. تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور بھی مختار کل ہے. تو یہ صفات وہ کس کو دیتے ہیں؟ حضور کو دیتے ہیں. مسلمانوں کا، عیسائیوں کا تو ہے ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غلو کرتے ہیں، عقیدے کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے. اب بیٹے تو اکثر باپ سے منسوب ہوتے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام مریم سے منسوب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھی. وہ اللہ نے بغیر شادی کے، بغیر والد کے اللہ نے حضرت مریم کو عطا کر دیے تھے. وہ اللہ کا کلمہ تھے. اللہ نے اپنی ایک نشانی حضرت مریم علیہ السلام کو دی. فرمایا القاها الی مریم، ان کو ہم نے مریم کی طرف القاء کیا. وہ کیا کہ وہ نہا رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، فتمثل لها بشرا سویا،
تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں پناہ مانگتی ہوں اگر تو نیک آدمی میرے قریب نہ آنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو آپ کو بیٹا دینے اللہ کے حکم ہے، میرا بیٹا کس طرح ہوگا، نہ میں نے شادی کی نہ میں غلط عورت ہوں۔ بہرحال فرمایا کہ یہ ہوگا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، یہ اس طرح ہوگا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فرمایا کہ القاء کر دیا مریم علیہ السلام کے یہاں گریبان میں، پھونک ماری جبرائیل علیہ السلام نے اور اس سے ان کو حمل ہو گیا۔ القاها الى مریم وروح منه، اور وہ اللہ کے روح بھی تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ فرماتے کہ عیسائیوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کو خدا نہ بناؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تین خدا ہے، خدا تینوں میں سے تیسرا ہے، خدا بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور ان کی والدہ بھی، یعنی تین خدا ہے، جبکہ خدا کتنے ہیں جی؟ ایک ہے۔ اسی طرح مجوسی جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے، ایک اہرمن ہے اور ایک یزدان ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم یوں نہ کہو کہ اللہ کہ تین خدا ہے۔ انتہوا خیرا لکم، خبردار ہو جاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو وہ ایک الہ ہے جو کہ اکیلا ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ آسمان اور زمین پھٹ جائے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، زمین و آسمان پھٹ جائے اس لفظ کے کہنے سے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اس بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہے جو کہ کمزور ہے، جو انسان ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تو کافی ہے کارساز، سب کا کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ بات کو سن کر، تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تکلیف دہ بات سن کے صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کے خلاف لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، شرک کے دیکھ لو، عیسائیوں کو دیکھ لو، باقیوں کو دیکھ لو، اللہ سن رہا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں، وہ اپنا خود تو اسی وقت پکڑ کے روڑ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا صبر کرتا ہے۔ فرمایا کہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پھر بھی انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو ایسا لفظ کہنے والے کو وہیں مروڑ کے رکھ دے، لیکن وہ صبر کرتا ہے
اور انہی لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے، انہیں آرام سے رکھتا بھی ہے، دنیا میں آرام سے رہ رہے ہیں اور عقیدہ اتنا غلط رکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔